السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں سے میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ کے سامنے مختلف چیزیں لا رہا ہوں، اور ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یوں سمجھے کہ اس کے جو سیرت کے مختلف گوشے ہیں اس کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز جو ہے وہ حلف الفضول کہلاتی ہے۔ آپ جب اسٹڈی کریں گے سیرت النبی کی، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی کی، ان کی زندگی کی، حیات طیبہ کی، چاہے آپ گوگل کے اوپر کریں یا جتنی بھی دستیاب کتابیں ہیں، اردو زبان میں ہیں، عربی میں ہیں، انگلش میں ہیں، کسی زبان میں بھی آپ اسٹڈی کریں، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دو حصے آپ کریں، اور دو حصے ہی ہوتے ہیں پرافٹ محمد کی زندگی کی۔ ایک ہے مکی زندگی کہلاتا ہے، اور ایک ہے مدنی زندگی۔ جو زندگی آپ نے مکہ کے اندر گزاری اس کی وہ بھی سیرت کا حصہ ہے، اور جو آپ نے مدینہ کے اندر گزاری وہ بھی حصہ ہے۔ دونوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کے جس سے وہ گزر رہے تھے، اور جو انوائرمنٹ تھی اس مکہ کی وہ کیا تھی، وہاں کون لوگ رہتے تھے، کون کون سے قبیلے آباد تھے، ان کی کیا ذہنیتیں تھیں، کیا نفسیاتی صورتحال تھی، کس کی پوجا کرتے تھے، اور بزنس ان کا کیا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں جو ارد گرد موجود تھیں وہ کون کون سی تھیں، یہ بھی آپ کو ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کا نظم و ضبط، ان لوگوں کی زندگی جو ارد گرد میں رہنے والے لوگ تھے وہ کیا تھی۔ مثلاً اس وقت رومن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، یہ دو بڑی بڑی اس وقت کی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کے عربوں کے ساتھ آمد و رفت تھی یا تعلقات تھے، اس کی کیا نوعیت تھی، یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ تو بہرحال آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے جو ایک مختصر سا ایک حصہ پڑھنے جا رہا ہوں، جو اس کی ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ یہ ایک معاہدہ ہے، معاہدہ حلف الفضول کہلاتا ہے۔ آپ چاہے اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، جو وہاں کے عرب تھے ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حالات جو تھے اس وقت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، وہاں کے حالات ایسے تھے کہ جو ایک قبائلی سسٹم تھا، وہاں پہ کوئی حکومت تو تھی نہیں وہاں پہ، تو جو بڑا تھا، جو بڑے ہوتے تھے اور جن کے پاس دولت تھی، جاگیر تھی، اور ظلم کر کے جو ہے وہ بڑے بن گئے تھے، وہ ان لوگوں کے پاس اقتدار تھا، وہ فیصلہ کرتے تھے لوگوں کا وہاں پر، اور فیصلہ کرنے کی جو ان کے پاس اتھارٹی تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ ان کے پاس دولت تھی، اور ان کے پاس یہ اپنے آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مذہبی پیشوائیت بھی ان کو حاصل تھی۔ یعنی جو حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے بھی یہ ان کے انتظامات ان کے پاس موجود تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو ایک بڑا پوتر جو تقدس جسے کہا جائے وہ بھی سوسائٹی میں حاصل تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف زبان نہیں کھولتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے لوگوں کو استحصال بھی کرتے تھے، اور لوٹتے بھی تھے، ان پہ ظلم بھی کرتے تھے، لیکن عوام ان کو جو ہے وہاں کی وہ بڑے لوگ سمجھتے تھے۔ کیوں یہ بڑا سمجھتے تھے؟ اس لیے سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تو کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں، لوگوں کو جو حاجی تھے ان کو پانی بھی پلاتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بیان ہے کہ یہ لوگ اس بات کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے، خدا کا گھر بنایا جائے، حاجیوں کو پانی پلایا جائے، لیکن دوسری طرف ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جو ہے وہ ایک طرف یہ حاجیوں کو ستو کا پانی پلاتے تھے، دوسری طرف ان کو جا کے ان کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، اور جو غلام ہوتے تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو چند لوگ جن کے نام فضل نام سے تھے، فضل بن حارث اور فضل بن وداع وغیرہ، ان لوگوں نے وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی۔ سارے لوگ اس میں آئے، اور یہ اس کے چند جو ہے وہ رکھے گئے سامنے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، اور اس کمیٹی کا مقصد یہ ہو کہ یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر جو لوگ کو جو مسافروں کو لوٹا جاتا ہے، جو انسانوں کو
غلام بنایا جاتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے 4 جو ہے وہ اس کا ایجنڈا رکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کعبہ ہے، لوگ یہاں پر دور دور سے لوگ آتے تھے، شام سے آتے تھے، فلسطین سے آتے تھے لوگ یہاں پر، تو یہ عرب کے لوگ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اور اس سے پھر ان عربوں کی بدنامی ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک یہی کمیٹی بنائی اور اس کا مقصد یہ رکھا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ کسی قبیلے سے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے، اور پانچواں یہ کہ کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ معاہدہ حلف الفصول وہاں پر ایک شخص تھا عبداللہ ابن جدعان نام کے، ان کے گھر کے اوپر ہوا۔ اس معاہدے کی جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو یہاں پر موجود جو اتیاچار ہے، جو ظلم ہے، اس کو روکا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند کی اور خود اس کے اندر شرکت بھی کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج مجھے پھر بھی دوبارہ اس کی طرف دعوت دیں گے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن وہ ہمیشہ پسند رہا ہے، اور اسلام ہمیشہ اسی چیز کی بات کرتا رہا ہے کہ امن ہونا چاہیے۔ اور دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ فتنہ فساد ہو، نفرت ہو، انتہا پسندی ہو، نفرت انگیزی ہو۔ تو امن کی طرف جو ہے وہ آنا، امن کی جو اہمیت ہے، امن کی جو امپورٹنس ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو آج مسلمان کو سب سے زیادہ یہ جو مومن کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ امن دینے والا، انصاف دینے والا، وہ ظلم نہ کرنے والا ہو۔ اور سب سے اچھا مومن جو ہے من امن الناس، جس سے لوگ امن میں ہوں۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپس کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے ساتھ، خواہ ان کی کوئی بھی مذہب کے ہوں، امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور ہمیں سیرت کے اس واقعے سے یہی نظر آتا ہے کہ امن کی کوششوں کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کون سے قبیلے کے ہیں، کون سے خاندان کے ہیں، کوئی بھی شخص ہو، اس کا ہم ساتھ دیں اور اس کا قدم کے ساتھ قدم ملائیں اور امن کی طرف آگے لے کے جائیں، پیس کی طرف جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔